80 10واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 74۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ والذین آووا ٹھکانہ دیا انہوں نے، نصروا نصرت سے مدد کی، حقا سچے ایمان والے، رزق کریم، کریم عزت، عزت والا رزق، من بعد ایمان لائے اس کے بعد، معکم تمہارے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا، منکم یہ بھی تم میں سے ہیں، اولو الارحام رشتہ دار، ارحام رحم کی جمع، رحم وہ جگہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی خون کے رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، اولا زیادہ حقدار، ترجمہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ ہیں پکے سچے ایمان والے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم میں۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پڑھی گئی دو آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت اور خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو حقیقی ایمان والے، صحیح معنی میں جو ایمان کا ایک معیار ہیں، جنہیں اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہیں مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ آیت کے اندر بھی ایک دو دن تفصیل کے ساتھ پڑھا، مہاجرین اور انصار کے متعلق۔
فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جد و جہد کرتے رہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو جہاد فی سبیل اللہ کتنا پسند ہے۔ انہی آیات میں کتنی مرتبہ اللہ نے جہاد کا ذکر کیا۔ سورہ انفال تو ویسے مضمون ہی اس کا جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور اسلام کی جو عزت ہے نا وہ جہاد میں رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جس طرح اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کی کوہان ہے، اونٹ کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی کوہان پر ہے، اس پر بوجھ لادا جائے، سامان رکھا جائے، کجاوے رکھے جائیں، آدمی اس پر سوار ہوں، کئی کئی دن تک اس کا بھوکا اور پیاسا چلنا ہو، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس کی کوہان پر ہے۔ اس لیے آج بھی جو لوگ اونٹوں کے ماہر ہیں، جب وہ اونٹ خریدتے ہیں تو پہلے کوہان دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی تو کوہان ہی نہیں ہے، اس کو کیا کریں گے، کوہان ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا دین اسلام کی کوہان جہاد ہے، جہاد ہے۔ حقیقی معنی میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں عزت وہی پاتے، وہی پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے نا اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ باوجود ایمان کے، اسلام کے، تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے جب تک کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس نہ آ جاؤ، واپس نہ آ جاؤ، یہ ذلتیں رہیں گی۔ اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گی، ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، فرمایا جو ان کی مدد چھوڑے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ قیامت، قیامت تک ایک جماعت رہے گی۔ محدثین کرام نے لکھا ہے اس جماعت سے مراد حقیقی معنی میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہیں گے، تھوڑے زیادہ، تھوڑے زیادہ۔ اور اس حدیث نے بتلایا کہ ان کی مخالفت کرنے والے بھی رہیں گے اور ان کی مدد سے کوسوں دور بھی رہیں گے۔ نہ 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 نہ، ہم نہیں تعاون کرتے ان کے ساتھ، پیسہ دینا جرم ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا جرم ہے، ان کے حق میں دعا کرنا جرم ہے۔ اور جب وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہی مخالفت کرنے والے سلوٹ کر رہے ہوتے، وہی مخالفت کرنے والے۔ اللہ اکبر، حال ہی کا واقعہ ہے نا، غالباً پرسوں کی بات، جو شام کا صدر ہے، پتہ تو لگتا ہے نا صدر ہے، بارش، داڑھی والا، ایک خسرے سے باقی پھرتے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، اور اسلام کے ٹھیکیدار ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارا ہمسایہ ملک، عزت کرتے ہیں ہم اس کی، یہ ان کی فہرست میں آج تک ٹاپ کے جو دہشت گرد تھے نا اس فہرست میں رہا وہ، اور اس ملک میں کرائے کے مکان پر رہا وہ 55 میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے جہاد کی وجہ سے عزت دی
تو ہمارے اس اسلامی جب وہ اب عمرہ کرنے کے لیے پرسوں غالباً ہو گئے تو ولی عہد بھی ان کو سلوٹ کر رہا تھا، ولی عہد نے بھی سلوٹ کیا اسے، جبکہ کل تک ان کے میڈیا میں وہ دہشت گرد تھا، اور آج وہ آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں۔ پھر وہاں سے عمرہ کر کے ترکی آیا، ترکی والا بھی سلام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر ایک ملک والے جہاد کے ساتھ قائم و دائم ہو جائیں، اللہ اس طرح عزتیں دیتے ہیں، ساری امت جہاد پر کھڑی ہو جائے نا تو کفر کی کمر ادھر ہی ٹوٹ جائے گی، یہی ختم ہو جائے گی۔ صرف بات ہمت کرنے کی ہے، بات ہمت کرنے کی ہے، سیدھی بات ہے۔ کبھی جہاد میں بھی نہیں گیا، ایک دن بھی میں نے حصہ نہیں لیا، بزدل سمجھیں، ڈرپھوک سمجھیں، موقع نہ ملنا سمجھیں، لیکن کم از کم بندہ ایمانی غیرت تو رکھے نا یار، اپنی دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھے نا۔ دن قیامت کے تو یہ دیکھا جائے گا نا یہ بندہ کدھر کھڑا تھا، یہ تھا کدھر، کس طرف تھا، یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ چیز اتنی پسند، دوبارہ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، والذین آووا ونصروا، فرمایا کہ وہ لوگ جو ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، ونصروا، اور مدد کرتے ہیں ان کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ پکے ایمان والے لوگ یہ ہیں جن کی زندگی میں ایمان بھی ہے، ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے، یہ ہے حقیقی معنی میں ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے تو یہ آیت حضرات صحابہ کرام کے لیے نا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی، ان صحابہ کرام کی تعریفیں قرآن مجید میں جا بجا فرمائی۔ بھئی جسے رب کا قرآن کہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں شک کرنے والا آپ خود سوچیں کبھی مومن ہو سکتا ہے؟ کبھی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو معیار ایمان ہے، معیار ایمان ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کبھی فرمایا اولئک ھم المفلحون، کبھی فرمایا اولئک ھم الفائزون، کبھی فرمایا اولئک ھم الراشدون۔ رشد و ہدایت بھی یہاں پر ہے، فوز و فلاح بھی وہاں پر ہے، کامیابی بھی وہاں پر ہے، ایمان بھی وہاں پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تمہارا ایمان بھی اس طرح ہوا جس طرح حضرات صحابہ کرام کا ایمان ہے تو فرمایا تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے کبھی صحابہ کرام کے متعلق بھی انسان کو شک اور شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں تاریخ کی کتاب پڑھ لی، فلاں تاریخ کی کتاب پڑھ لی، فلاں تاریخ کی کتاب پڑھ لی، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اللہ اکبر، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کس پر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتے جی میں نے خود پڑھا ہے، جی میں نے فلانی کتاب میں خود پڑھا ہے۔ بندے کی لکھی کتاب تجھے نظر آتی ہے، رب کا قرآن کیوں نظر نہیں آتا تجھے؟ رب کے قرآن میں بھی تو کچھ لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ جو رب کے قرآن نے کہہ دیا دنیا کی لاکھوں کتابیں بھی آ جائیں، اولئک ھم المؤمنون حقا کے المؤمنون کے شروع میں جو الف ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے قائم مقام بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے، ان میں آپس میں بس اوقات اختلاف بھی رہے، سب کچھ رہا، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف کی۔ وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے۔
ہم صحابہ سے بھی بڑے بن کے ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا۔ کیا تو اور کیا تیری اوقات، اپنا قد کاٹ دے، ایمان ناپنے چلا ہے صحابہ کا، جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، اور اللہ نے تو کہہ دیا لہم مغفرۃ، ہم نے معاف کر دیا ان کو، اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو مغفرۃ، تو مغفرت کس بات کی ہے، بخشش کس بات کی ہے؟ انبیاء کے علاوہ سے غلطی ہو سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی غلطی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، ہم نے معاف کر دیا ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ پہلے بھی سنایا، غزوہ بدر کے جو ایک صحابی تھے، جب ایک موقع پر ان سے غلطی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت حاتب بن ابی بلتع کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں تو ان کی گردن اتارتا ہوں، انہوں نے ایسا کام کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا یہ بات کسی نے کو نہ بتانا، انہوں نے خط لکھ کے کافروں کو بتا دیا، گردن اڑاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا عمر کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، پتہ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تو بدر والوں میں سے ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تم کچھ بھی کرتے رہو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ فرمایا نا 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 نا، یہ کام سوچنا بھی نہ ان کے بارے میں، غلطیاں ہوں گی تو اللہ نے فرمایا نا لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے، وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور فرمایا کہ اللہ ان کو انتہائی عزت کے ساتھ رزق عطا فرمائے، اور جتنے عزت کے ساتھ انسان کو رزق جنت میں ملے گا اتنی عزت کے ساتھ کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا، کہ وہاں تو انسان کی بس چاہت ہوگی اور اس طرح ملتا چلا جائے، جیسا اشارہ کرے گا جنت کی نہریں ویسے چلتی چلی جائے، یہ اشارہ کرے گا جنت کا جو درخت ہے اس کی شاخ اس کی طرف جھکتی چلی جائے، اس کی چاہت ہوگی بس، یہ نہیں کہ اس کے لیے محنت کرے، کمائے، دن رات ایک کرے، خون پسینہ ایک کرے، محنت کر 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 کے آخر میں مزدوری کی بات آئی تو کہتے ہیں مزدوری کل ملے گی آج نہیں، پھر وہ ویسے جاتے، پورا مہینہ محنت کر 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 جی تنخواہ ملے گی، آج ملتی ہے کل ملتی ہے، کتنے غریب ہیں 10 دن تاریخیں اوپر ہو جاتی ہیں بیچاروں کو تنخواہ نہیں مل رہی، جی مالک نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے دے دیتا ہوں، جی کیا جلدی ہے کیا جلدی، اللہ اکبر۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منگواؤ گے وہ بھی ملتا جائے گا، جو چاہت کرو گے وہ پوری ہوتی چلی جائے گی، پوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ جنت کا رزق عطا فرمائے، جنت کا رزق عطا فرمائے۔ ہاں اللہ نے ان کے بھی آپس میں درجے رکھے، سب صحابہ کی شان اپنی ہے، سب کا مقام اپنا ہے، لیکن جو اولین ہیں، پہلے ہیں، شروع میں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آغاز کیا، ان کا رتبہ اور ان کا مقام بلند ہے۔ دیکھیں نا سارے فرشتے، لیکن اللہ نے ان سب فرشتوں کو برابر نہیں رکھا، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کی جو شان ہے وہ باقیوں کی نہیں، ساری کتابیں آسمانی ہیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور کی جو شان ہے وہ باقیوں کی نہیں، پھر قرآن کی جو شان ہے وہ باقیوں کی نہیں، سب انبیاء برحق ہیں، لیکن سب کے رتبے ایک جیسے نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح سب صحابہ برحق ہیں لیکن سب کی شان برابر نہیں۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہ تو اولین ہے نا، وہاجروا، بعد میں انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم،
اور وہ تمہارے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، فرمایا یہ بھی تم میں سے ہی، یہ نہیں کہا تمہارے برابر ہے، فرمایا تم میں سے ہی ہیں یہ بھی، اگرچہ وہ پیچھے رہے، اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں میں دکھاتا، سورہ الحدید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں اور انہوں نے جہاد کیا، ہجرتیں کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے والے کے درجے بہت بلند ہیں ان سے، اللہ اکبر، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا۔ ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا، جنت کا وعدہ ہر ایک سے، سب صحابہ جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے، وہ نہیں جا سکتا جہنم۔ فرمایا صرف یہیں تک نہیں، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، جہنم میں وہ بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی نہیں جا سکتا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، پچھلی آیات میں تو حکم آیا نا، جو ایمان والے آئے، ہجرت کر کے آئے اور دوسرے نصرت والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ان کو بھائی قرار دے دیا، فرمایا یہ آپس میں وارث ہوں گے، جو ہجرت کر کے نہیں آئے وہ وراثت سے محروم ہوں گے۔ وہ ابتداً وہ حکم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہیں، چاہے مدینہ میں ہیں، چاہے کہیں، ایمان والے ہونے چاہیے۔ پھر اس کی تفاصیل احادیث میں موجود ہیں کہ سب سے پہلے اہل فرائض کو دیا جائے گا، ان لوگوں کو جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین کر دیے گئے، پھر ان کو جن کے حصے تو متعین نہیں لیکن وارث متعین کر دیے گئے کہ یہ وارث ہے، ان کو ملے گا۔ وہ ایک پورا علم ہے، وقت نہیں کہ اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی جائے، وہ تو گھنٹوں میں بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ رشتہ دار جو ہے نا آئندہ یہی وارث قرار پائیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، پہلے وہ حکم تھا، اب یہ حکم ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، رب کا علم کامل ہے۔ اس وقت اللہ نے وہ حکم دیا، اسی میں خیر تھی، اب اللہ نے یہ حکم دے دیا، اب اس کے اندر جو ہے خیر، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ نے امت کے پہلے طبقے کو شان اور شوکت عطا فرمائی، فرمایا یہ بھی اللہ نے اپنے علم کے مطابق کیا، کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بعد والے نہیں پہنچ سکتے، یہ بھی اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حقیقی معنی میں معیاری ایمان والا بنائے، اور معیاری مؤمنین کی جو صفات ہیں اللہ ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔